ہاٹ سیٹ پہ بڑ قابل واریاہ محنتی انتہائی ذہین ڈاکٹر واشق صاحبن پرسنل ڈرائیور محترم عاطف صاحب. سماجی رابطہ گاہوں پر جہاں آج کل سیاسی، سماجی، معاشی اور دیگر معاملات سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہی وادی کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نوجوانوں کی خاصی تعداد یوٹیوب کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. کوئی سماج کے مختلف موضوعات اور آس پاس کے ماحول کو اپنے مزاحیہ انداز میں پیش کر رہا ہے، کوئی کسی کی نقل اتار کر تو کوئی مزاحیہ انداز کا نغمہ فلما کر لوگوں کی دلجوئی کر رہا ہے. کوئی روایتی فن اور لوک سنگیت کی صنف لڑیشا کے ذریعے لوگوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے. چند برس قبل جہاں اس طرح کی مزاحیہ اداکاری صرف ٹیلی ویژن چینلز، نکڑ ڈراموں یا کسی خاص تقریب میں دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن آج کے دور میں یوٹیوب اور دیگر سماجی رابطہ گاہوں پر نوجوان اپنی بھرپور صلاحیتوں اور ہنر کا مظاہرہ کر کے بھاگ دوڑ کے اس دور میں لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر میرے ویڈیو سے کوئی بندہ 5 منٹ 2 منٹ ہنستا ہے، اسے اپنے غم دفاعی ہوتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نیگیٹو بولے پازیٹیو بولے. آئی ڈونٹ کیئر، میں صرف اپنی سنتا. پرانے ہمارے کامیڈین تھے، ان کا ایک کلاس الگ تھا، ان کا ایک وے الگ تھا کامیڈی کرنے کے لیے. ان میں کچھ نیوڈیٹی نہیں ہوتی تھی، کچھ فحاشی نہیں ہوتی تھی. ان کے الفاظ پیور ہوتے تھے. وہ چیز لیک کرتی ہے ابھی کی کامیڈی میں بہت زیادہ. دیکھیں آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیں اس وقت، کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنا پلیٹ فارم مل رہا ہے جو کہ یوٹیوب ہے. میں اپنا بولوں گا، میں نے ایک گانا نکالا، وہ تھوڑا سا وائرل ہو گیا تو آلموسٹ اب جو بھی آرٹسٹ ہے، ویدر وہ روسٹ کرتے تھے، ویدر وہ پرینک کرتے یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اب اسی ہوڑ میں لگ گئے. سو کمپٹیشن، جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو ریزلٹس بہتر آتے ہیں. کشمیر وادی کے ہر ضلع سے فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان سامنے آ رہے ہیں، جو کہ لوگوں میں اپنی پہچان بھی بنا رہے ہیں، اور اس طرح کا رجحان آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف یہاں کی مزاحیہ اداکاری کا احیا ہو رہا ہے، بلکہ ثقافتی اور ادبی روایات بھی زندہ ہو رہی ہے. سعید عریج، جس سے کشمیر کی تاریخ میں پہلی لڑیشہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ناپید ہو رہی اس ادبی صنف کو جہاں اپنا کھویا ہوا مقام دلانا چاہتی ہے، وہی یہ اپنے نئے ویڈیوز کے ذریعے لڑیشہ کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. آج لوگ اتنی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے کہ انہیں ہنسایا جائے، انہیں یاد دلایا جائے کہ ہنسنا بھی ضروری ہے. میں اگر اپنی بات کروں، میں نے لڑیشہ کے تھرو یہ چیز سٹارٹ کی. لڑیشہ انیشیلی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کرٹیسزم بھی ملا، پیار بھی ملا، دونوں چیزیں مجھے ایک ساتھ ملی. کرٹیسزم اس حوالے سے ملا کہ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگا کہ ایک لڑکی کیسے یہ چیز کر سکتی ہے، کیونکہ میں پہلی لڑکی تھی جس نے یہ کام شروع کیا تھا. لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ آج لوگ جتنا مجھے سراہتے ہیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ اتنا مجھے سراہیں گے کسی ٹائم پہ. جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آج انٹرنیٹ پہ اس چیز کا بہت ہی ایک ریوائول ہو رہا ہے اسٹینڈ اپ کامیڈیز کا. بہت زیادہ کامیڈینز جو ہیں وہ ابھر کے آ رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں وادی کے کئی نامور مزاحیہ اداکار بھی اب یوٹیوب کا سہارا لیے اپنی فنکاری اور اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں ٹی وی یا ریڈیو ڈراموں تک ہی محدود ہوا کرتے تھے. مشہور اداکار حسن جاوید یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے مزاحیہ اداکاری میں نوجوانوں کے آگے آنے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. تاہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مزاحیہ ویڈیو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے قبل زبان اور اسکرپٹ کا خاص دھیان رکھا جانا چاہیے. ایک ایسا سیلاب ہوتا ہے جس کے پاس بھی ہے، اسے روک نہیں سکتے آپ. ابھی جو نئے لوگ کامیڈی کرتے ہیں یا اور بھی بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، یہ ٹیلنٹ کی یہ بات ہے. جس میں ٹیلنٹ ہے وہ کر سکتا ہے، اور نئے لڑکے ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز کا میں یہاں خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جو بھی آرٹسٹ اس میں کام کر رہے ہیں، چاہے نئے ہیں چاہے پرانے ہیں، کہ لینگویج کا خیال رکھیں. ہم کشمیری ہیں، اس کشی ریس ناو کڑھو نا، اگر اس ریس ناوس کامیڈی ونو تو سوچن صحیح کیا. کسی پہ طنز کر کے آپ کامیڈی نہیں کر سکتے، یا کسی کی عزت اچھال کے آپ
وہ اس کو آپ کامیڈی نہیں کہہ سکتے ہیں. اچھی اسکرپٹ ہو ہم داد دیتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے اگر نئے نئے لڑکے کامیڈی کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے, آپ نے اپنا موبائل آن کیا, بول دی بات پہنچ گئی. اس چیز کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے, ٹیلی ویژن میں جا کے پھر رول لینا. ٹھیک ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ گھر بیٹھے 2 لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں. ان نوجوانوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے اس ہنر کو مشغلے کے طور استعمال میں لا کر لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہیں, لیکن کئی سارے اپنی یوٹیوب چینلز کے ذریعے اچھی خاصی کمائی بھی کر رہے ہیں. ETV بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ.